اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سکول اینڈ کالج سے اسلامیات کے ٹیچر میں ہوں آپ کا قاضی رضوان۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ پیارے بچوں، میرا سوال نمبر 1 آپ سے یہ ہے۔ سوال نمبر 1، مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب کون سا علاقہ آباد ہے؟ شاباش، ویری گڈ۔ مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب خیبر کا علاقہ آباد ہے۔ کون سا علاقہ آباد ہے؟ خیبر۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر کی خصوصیات کیا تھیں؟ شاباش، ویل ڈن۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خیبر میں کھجور کے گنے باغات اور سرسبز کھیت واقع تھے۔ سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3، غزوہ خیبر کیوں پیش آیا؟ شاباش، ویل ڈن۔ غزوہ خیبر اس لیے پیش آیا، خیبر کے یہودی اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ناپاک عزائم رکھتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ بھی یہی ہے، غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو آتے ہیں، سب سے پہلے خیبر کا تعارف جانیں گے کہ خیبر کا تعارف کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع علاقہ ہے، جس میں کھجور کے گنے باغات اور سرسبز کھیت واقع ہیں۔ یہ خیبر کا تعارف۔ تو پیارے بچوں، خیبر مدینہ منورہ سے کون سی جانب واقع ہے؟ شمال کی جانب، اور تقریباً کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ 200 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کیسا ہے؟ بڑا وسیع علاقہ، اس کے اندر کھجور کے گنے باغات اور سرسبز کھیت واقع ہیں۔ یہ ہوا خیبر کا تعارف۔ اب آگے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خیبر۔ تو پیارے بچوں، خیبر کے جو یہودی تھے وہ اسلام کے مخالف تھے۔ خیبر کے اندر جو یہودی آباد تھے، یہودی، وہ اسلام کے کیا تھے؟ مخالف تھے۔ انہوں نے دیگر قبائل کو بھی ساتھ میں لایا، دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے، مسلمانوں کے دشمن کرتے۔ اسی طرح کرتے کرتے سن 6 ہجری کے آخر میں یہودیوں کی مدینے پر حملہ کی تیاریاں ہونے لگی۔ 6 ہجری کے آخر میں یہودیوں نے
مدینے پر حملے کی تیاری شروع کی تو اس حملے کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ جب اس حملے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں، کون سی ہجری میں؟ 7 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، کس لیے روانہ ہوئے؟ تاکہ یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ کیا جا سکے، یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے خیبر میں داخل ہوئے اور یکے بعد دیگرے سارے قلعے فتح کرتے گئے۔ سارے قلعے فتح ہوئے تو یوں ہی خیبر جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا، یوں ہی خیبر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو پیارے بچوں، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خیبر میں رہنے والے یہودی کیا کرتے تھے؟ اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے، صرف خود ہی سازشیں نہیں کرتے تھے بلکہ دیگر قبائل کو بھی انہوں نے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ تو یہودیوں نے مدینے پر حملے کی تیاریاں کب شروع کی؟ عزیز طلباء، یہودیوں نے مدینے پر حملہ کی تیاری سن 6 ہجری کے آخر میں شروع کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک عزائم کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے؟ سن 7 ہجری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جو جماعت تھی ان کی کتنی تعداد تھی؟ 1400 صحابہ۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور ان پر حملہ کیا تاکہ ان کی سازشوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو اس طرح مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے سارے قلعے فتح کیے اور اس طرح خیبر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیوں کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں قلعہ قموس کی فتح کا واقعہ۔ کون سا قلعہ؟ قلعہ قموس، کاف کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے، قموس۔ قلعہ قموس کی فتح کا واقعہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، قلعہ قموس جو تھا یہ ایک نامی گرامی پہلوان مرہب کا مرکز تھا۔ نامی گرامی پہلوان، کیا نام تھا اس کا؟ مرہب۔ مرہب کا کیا تھا؟ مرکز تھا۔ اس مرہب کو اپنی بہادری اور شاہزوری پر بڑا غرور تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہب کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے کون سے صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور فرمایا اے علی، میدان میں اتر کر دشمن کو پہلے دعوت اسلام دینا۔ دشمن کو پہلے کیا کرنا؟ دعوت اسلام دینا۔
اگر وہ اسلام کی دعوت کو رد کر دے تو پھر اس کے مقابلے میں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعہ کموز تک پہنچے تو یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے کیا کر دی؟ رد کر دی، اور مرہب کی قیادت میں مقابلے کے لیے آنا پڑا۔ مرہب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قوت سے جواباً تلوار ماری جو اس کے سر کو کاٹتے ہوئے دانتوں تک چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قوت سے تلوار ماری، اور کیا ہوا؟ اتنی قوت سے تلوار ماری جو اس کے سر کو کاٹتے ہوئے دانتوں تک چلی گئی۔ مرہب کا مرنا تھا کہ یہودی بھاگ نکلے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مرہب کا مرنا تھا کہ یہودی سارے بھاگ نکلے اور قلعہ کموز فتح ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھا قلعہ کموز کی فتح کا واقعہ۔ تو عزیز طلباء، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، قلعہ کموز کون سے نامی گرامی پہلوان کا مرکز تھا؟ قلعہ کموز مرہب پہلوان مرہب کا مرکز تھا۔ اچھا، اس کے قلعے کو، مرہب کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا، کیا حکم دیا؟ فرمایا علی، پہلے ان دشمن کو پہلے کیا کرنا؟ دعوت اسلام دینا۔ اگر وہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیں تو پھر اس کے مقابلے میں نکل آنا۔ تو مقابلے میں جب مرہب آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اتنے زور سے تلوار ماری جو سر کو کاٹتے ہوئے کہاں تک پہنچی؟ دانتوں تک چلی گئی۔ تو یوں کیا ہوا؟ مرہب کا مرنا تھا کہ یہودی سارے بھاگ نکلے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا سبق غزوہ خیبر۔ اب آتے ہیں دوبارہ سے، آج ہم نے کیا پڑھا؟ نمبر 1 ہم نے پڑھا خیبر کا تعارف۔ تو پیارے بچوں، خیبر جو ہے مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک بڑا وسیع علاقہ ہے، اس کے اندر کھجور کے گھنے باغات اور سرسبز کھیت واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خیبر، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ خیبر کے یہودی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور دیگر قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکساتے۔ سن 6 ہجری کے آخر میں یہودیوں کی مدینے پر حملے کی تیاری، حملے کی اطلاع جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو نبی کریم 7 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یکے بعد دیگرے سارے قلعے صحابہ نے فتح کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، تو یوں خیبر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اس کے بعد قلعہ کموز کی فتح۔ قلعہ کموز کون سے نامی گرامی پہلوان کا مرکز تھا؟ مرہب کا۔ مرہب کو اپنی بہادری پر بڑا غرور تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ فرمایا اے علی، پہلے دشمن کو دعوت اسلام دینا، اگر وہ اسلام کی دعوت کو رد کر دیں تو پھر ان سے مقابلے کے لیے میدان میں نکل آنا، مرہب کی قیادت میں مقابلے کے لیے آنا۔ مرہب کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ،
حضرت علی نے اتنی قوت سے جواباً تلوار ماری جو اس کے سر کو کاٹتے ہوئے دانتوں تک چلی گئی۔ مرب کا مرنا تھا کہ یہودی بھاگ نکلے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو پیارے بچوں، ہوم ورک میں آپ نے نمبر 1 لکھنا ہے خیبر کا تعارف۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیوں کیا۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سن ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، قلعہ کموز کی فتح کا واقعہ بیان کریں۔ اور سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں کس صحابی کو جھنڈا اسلام کا جھنڈا دیا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ بہت اچھے سے آپ نے پراپر لائنیں حاشیہ وغیرہ لگا کر ہیڈنگ کی صورت میں ہائی لائٹ کر کے ہیڈنگ کی صورت میں آپ نے خوبصورت، سب سے پہلے آپ ذہن نشین کریں، ذہن نشین کرنے کے بعد خوبصورت کر کے آپ اسے لکھیں۔ والسلام، جزاک اللہ، احسن الجزا۔